عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم گناہوں کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ سب سے بڑا خیر کا کام ہے۔ ہم ارادہ یہ کریں کہ کم سے کم اس مہینے میں عید کی نماز تک تو اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ورنہ ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب تک زندہ ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن کم سے کم ایک مہینے کا تو ارادہ کریں کہ اس مہینے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ایک حدیث کے اندر بہت خوبصورت بات ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان ایک بہت خوبصورت معاہدہ ہے، ایک خفیہ معاہدہ بھی ہے، ایک تعلق بھی ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میرے ذمے ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میرے ذمے ہے۔ یہاں ایک بات بہت غور سے سمجھنے والی ہے، جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کی دین بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو مجھ سے کوئی پیسے مانگے، ہو سکتا ہے میں 2 روپے دے دوں، بھئی اپنی اوقات کے مطابق ہی دوں گا نا۔ کسی بڑے امیر آدمی سے مانگے، وہ 1000 50,000 لاکھ بھی دے سکتا ہے۔ ملک کے صدر سے مانگیں، وہ 1 کروڑ بھی دے سکتا ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگیں تو 10 کروڑ بھی دے سکتا ہے۔ ہر دینے والے کی دین اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ تو یہاں مزیدار بات کیا ہے؟ دیکھیں، نماز ہے، صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، اور باقی جو اعمال ہیں، حج اور روزہ، حج اور عمرہ وغیرہ، یا باقی اعمال علاوہ روزے کے، ان تمام کا اجر اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو دلواتے ہیں، اور روزے کا اللہ تعالیٰ خود عطا کرتے ہیں۔ اور ہر دینے والے کی دین اس کی اپنی عظمت اور شان کے مطابق ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کی عظمت اور شان بہت بلند، ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ اتنا عطا فرما دیں گے کہ ہمارے لیے وہ کافی ہوگا، پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، اتنا عطا فرمائیں۔ اسی بات کو ایک اور انداز سے ذرا سمجھیں، یہ بھی میں اپنے تخیل اور گمان کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ حدیث میں یہ بات اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن اپنے تخیل کو بلند کرتے ہوئے سمجھنے اور سمجھانے کی خاطر۔ اللہ کی رحمت کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ بالفرض ہم فرض کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے اور اعمال نامے تولے جا رہے ہیں، ایک طرف نیکیاں رکھی جا رہی ہیں، ایک طرف گناہ رکھے جا رہے ہیں، تو حکم کیا، اصول کیا بتایا گیا؟ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ اصول یہ ہے کہ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو جنت، اور اگر گناہ زیادہ ہو گئے تو جہنم۔ یہ ایک اصول بتایا گیا۔ اب سمجھنے کی خاطر ایک بندے کے اعمال رکھے جا رہے ہیں، ادھر نیکیاں ادھر گناہ، تو مختلف نیکیاں رکھی جا رہی ہیں اور گناہ بھی آئے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس بندے کا فیصلہ بھی ہو نہیں رہا۔ اگر میں یوں کہوں تو انشاءاللہ میں غلط نہیں ہوں گا کہ جب روزے کا اجر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے وہ اعمال نامے میں رکھوایا جائے گا، وہ یقیناً انسان کی تمام ضروریات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کی کوئی دین ہو بندے کے لیے خاص اور وہ اس کو کفایت نہ کرے، پھر بھی وہ سوچے کہ میرے گناہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دین بندے کے لیے اتنی کافی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اتنی کافی ہوگی کہ پھر اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن روزہ ہو، بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ جو ان روزوں کی بات ہو رہی ہے جو واقعی روزہ ہیں، بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہوتا۔ تو اگر صحیح طریقے سے آداب کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری نجات کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا دیں گے۔